بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، اگر آپ کے نماز پڑھنے کے حالت میں نماز کی طرف توجہ اور دھیان نہیں آتا ہے تو آج میں آپ کو اس کے بارے میں دو ایسے طریقے بتانے والا ہوں کہ جس کی وجہ سے تمہارے توجہ اور تمہارے دھیان 100% انشاءاللہ نماز کی طرف ہوگا، اور آسان سی طریقے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ تو محترم دوستو، یہ تو معلوم بات ہے کہ نماز کو ہمارے دین میں اور ہمارے شریعت میں سب سے بڑا اہمیت حاصل ہے۔ کلمے کے بعد، ایمان کے کلمے کے بعد ہمارے دین میں اور ہمارے شریعت میں جو سب سے بڑی اہمیت حاصل ہے وہ نماز کو حاصل ہے، اور قیامت کی دن بھی سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اور محترم دوستو، اس کے بارے میں بھی سوچ لو کہ اگر خدا نخواستہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ لی کہ کیا تم نے میرا عبادت کیا ہے، تو ہم تو بڑے زور و شور سے جواب دیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم نے تو آپ کی عبادت کیا ہے، پورے دن میں 5 مرتبہ نمازیں پڑھتا تھا اور ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھتا تھا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ کیسی عبادت تھا کہ کھڑے تو میرے لیے ہوتے لیکن آپ کسی اور کی سوچ میں گم اور غرق ہو جاتے، تو پھر ہمارے ساتھ کون سا جواب ہوگا؟ تو محترم دوستو، اگر آپ کو نماز پڑھنے کی حالت میں آپ کی دھیان اور آپ کی توجہ نماز کی طرف نہیں آتا ہے تو میں آپ کو 2 طریقے بتاتا ہوں جو بہت آسان ہے اور بہترین ہے، اور انشاءاللہ اس سے آپ کی توجہ اور آپ کی دھیان نماز کی طرف 100% ہوگا۔ تو محترم دوستو، وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، نماز کا ارادہ کر لیتے ہو، تو سب سے پہلے آپ یہ سوچ لیں کہ میں کس کام کے ارادہ کرتا ہوں، کس کام کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ تو یہ تو معلوم بات ہے کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، نماز کا ارادہ پڑھنے کا ارادہ کرتے ہو۔ اور محترم دوست، نماز کا دوسرا نام کیا ہے؟ نماز کا دوسرا نام ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ تو جب آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، تو پھر آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ نماز کی اہمیت آ جائے گا۔ اور محترم دوستو، پھر یہ آپ جو عبادت کرتے ہو، کس ذات کے لیے آپ عبادت کرتے ہو، کس ذات کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہو؟ تو محترم دوستو، اس ذات کی عبادت کرتے ہو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے، جو تمام مخلوق کے رب ہے، اور جس نے اتنے بڑے بڑے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں۔ اس رب کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہو، اس رب کے سامنے سر جھک کر اور سر بسجود ہو کر آپ کھڑے ہوتے ہو، جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ تو محترم دوستو، جب بھی آپ یہ سوچ لیں اور تمہارے ذہن میں یہ بات آئے کہ میں تو اس ذات کے لیے کھڑا ہوتا ہوں جس نے تمام مخلوقوں کو پیدا کیا ہے، تو انشاءاللہ میرا یقین ہے اور کہ 100% تمہارا دھیان، تمہاری توجہ نماز کی طرف آ جائے گا۔ یہ کسی کی ضمیر برداشت نہیں کرتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات بھی آ جائے کہ میں اتنے عظیم رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں اور پھر بھی وہ کسی اور سوچ میں گھومے۔ یہ کسی کی ضمیر برداشت اور کسی کی ضمیر برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو محترم دوستو، ایک طریقہ تو یہ ہے، اور انشاءاللہ جب اس پر آپ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ملے گا۔ لیکن محترم دوستو، اس سے آپ کو کچھ دنوں، تقریباً 4-5 دنوں کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ تکلیف ہوگا، لیکن آپ جب 4-5 دن تک پابندی کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی خود یہ عادت بن جائے گا۔ اور محترم دوستو، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو سب سے پہلے اگر آپ کو نماز کا معنی معلوم ہے تو صحیح ہے، ورنہ آپ نماز کا معنی معلوم کر لیں اور سیکھیں۔ وہ نماز تو اتنی لمبی نہیں، تھوڑی سی کلمات ہے، تو اس کا معنی سیکھ لیں۔ پھر جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو تو پھر اس طرح کرو کہ جب آپ نماز پہ شروع ہو جاتے ہو تو نماز کی جو کلمات ہے اس کے معانی کی طرف آپ متوجہ ہو جاؤ، اور یہ سوچو کہ یہ میں کیا کہتا ہوں۔ مثلا آپ کہتے ہو کہ سبحانک اللہم،
تو اس کا معنی یہ کہ یا اللہ میں تیرا پاکی بیان کرتا ہوں، وبحمدک، اور تیرا حمد بیان کرتا ہوں، وتبارک اسمک، اور تیرا نام جو ہے وہ برکت والا ہے۔ تو جب آپ اس طرح اس نماز کے معانیوں کی طرف متوجہ ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی توجہ 100% نماز کی طرف ہوگا اور ادھر ادھر نہیں ہٹے گا، اور انشاءاللہ آپ کی تمام تر توجہ نماز کی طرف ہوگا۔ تو محترم دوستو، یہ 2 طریقے میں نے آپ کو بتائے، آپ ضرور اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کو نماز کی جو حلاوت ہے وہ آپ کو ملے گا محترم دوستو۔ اور محترم دوستو، یہ کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ نماز جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے ہمارے دین میں، اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور قیامت کی دن بھی سب سے پہلا سوال اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو چاہیے تو ایک ہے ہم نماز کو بڑا توجہ دیں اور نماز کو اہمیت دیں۔ جزاک اللہ خیرا۔